دوسری بات یہ ہے کہ 27 رجب کی رات کو عبادت کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ 27 رجب کی رات کا عبادت کے لیے مختص ہونا کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ایسی باتیں میڈیا پہ وائرل ہوئی پڑی ہیں، آج کا سارا دن یہی چلتا رہا واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، کہ آج کی رات 12 رکعت نفل پڑھو اور اس طریقے سے پڑھو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اتنی دفعہ، سورہ قل هو اللہ اتنی دفعہ، 4 رکعتیں یوں پڑھو۔ بعض جگہ بعض میں پوسٹ میں یہ ہے کہ 4 رکعتیں پڑھو، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اتنی دفعہ، آیت الکرسی اتنی دفعہ، اس آدمی کو اتنے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، باوثوق طریقے سے کہتا ہوں، یہ باتیں کسی حدیث میں نہیں ہیں۔ یہ یوٹیوب کو چلانے کے طریقے ہیں، یہ اپنا کلپ وائرل کرانے کے طریقے ہیں، اوپر سے عنوان دے دو آج 27 کی رات کو ایسا انمول خزانہ کہ آپ کے یہاں روزی کی کمی نہ ہو، آدمی ٹھک سے اس کو کھولتا ہے، یار کیا لکھا ہے، آج کی رات میں بھی کر لوں گا۔ لیکن کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ کے نبی کا دین ہمارے پاس امانت ہے، ہمیں اس کو کھلواڑ نہیں بنانا چاہیے کہ جو چیز آئے اور آگے اس کو پھیلا دیں اور اس کی تحقیق بھی نہ کریں۔ ایسا کوئی کلپ ہے تو آگے نہ بھیجیں اس کو، پہلے اس کی تسلی کر لیں۔ تو آج کی رات کا عبادت کے لیے مختص ہونا کہ اس رات عبادت کرنے سے کوئی خاص ثواب ملتا ہے جیسے لیلۃ القدر میں ملتا ہے، ایسی اس رات کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، تیسری بات، کل 27 رجب کا روزہ ہے۔ 27 رجب کے روزے کا کوئی خاص ثواب ہو، ایسا کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ یہاں مشہور ہوا پڑا ہے کہ 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، 1 سال روزوں کا ثواب ملتا ہے، بعد اس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں۔ یہ سب ہمارے رواجات ہیں، یہ سب برصغیر پاک و ہند کی ایجادات ہیں، یہ باہر بھی نہیں ہے۔ تو نہ 27 رجب کا روزہ ہے، نہ 27 رجب کی رات کی عبادت ہے۔ یہ عام راتوں کی طرح رات ہے، عام دنوں کی طرح کل کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر، آپ کا ذکر مبارک باعث سعادت ہے، لیکن اس کو 27 رجب کے ساتھ جوڑ کر خاص کر دینا یہ درست نہیں۔